رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، حالانکہ وہی رب ہمارا اور تمہارا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ یہود اور نصارہ سے فرما دیجئے کہ تم لوگ اب بھی ہم سے اللہ کے معاملے میں حجت کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ ہمارا اور تمہارا اور تمام تر لوگوں کا رب ہے۔ کیوں تو یہود اور نصارہ، اس سے پہلے بھی باتیں آئی تھیں ان کے بارے میں، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریبی ہیں، اللہ ہمارا ہے، اور ہم ہی جو ہے جنت میں جائیں گے، باقی اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھائی اللہ ہمارا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور جیسا وہ تمہیں بخشنے والا ہے تو ہمیں بھی بخشنے والا ہے، پھر اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور ایک بات خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، یعنی تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اس کا عذاب، اس کی سزا یا اس کا اجر تمہیں ملے گا، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا عذاب، اس کی سزا وہ ہمیں ملے گی۔ تو ہمارا عمل ہمارے ساتھ رہے گا، تمہارا عمل تمہارے ساتھ رہے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ کے لیے خاص ہیں، یعنی کہ اللہ کے تعلق سے ہم مخلص ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان اپنے دل میں، دین میں مخلص ہو، اپنے دین کے تعلق سے کیا ہو؟ مخلص ہو، اللہ کے سوا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنے عمل کو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے یا ان کی تعریف بٹورنے کے لیے عمل جو ہے نہ کرے۔ جو انسان خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ نسائی کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اعمال میں صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اس کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل نہ کی گئی اس عمل میں، صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، تو اسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک قبیلہ اسلم کے صحابی ہیں جو کہ بیہقی کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پکار کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اخلاص ہے۔ اور اخلاص، بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کا علم نہ تو فرشتوں کو ہوتا ہے نہ شیطان کو ہوتا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے کہ یہ عمل انسان نے کس کے لیے کیا ہے۔ اور جو عمل انسان خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ایک بخاری کی روایت ہے جس میں آپ احباب نے بھی بہت عبرت آموز واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ حضرات نے بھی، کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں بارش ہو گئی، تو ان لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں یعنی گفا میں پناہ لی۔ گفا میں پناہ لینے کے بعد اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک بڑا سا پتھر آ کر کے گفا کے دروازے پہ گر گیا، منہ پہ گر گیا، اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ اس پتھر کو 3 لوگ مل کے ہٹا نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا پتھر۔ اب غار تو بند ہو گیا، نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، اب نکلے کیسے؟ تینوں بھی پریشان۔ تو ایک بندہ اس میں سے کہنے لگا
کہ دیکھو ہم یہاں سے نکل تو نہیں سکتے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہے، لہٰذا اپنا ایسا عمل، ایسا نیک عمل جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کے سامنے پیش کرو اور اس کے بدلے میں اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو تینوں میں سے ایک کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اور میں جب بھی پہلے دودھ نکالتا ہوں جانوروں کا تو اپنے ماں باپ کو پلائے بغیر میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، کسی کو نہیں پلاتا۔ ایک مرتبہ میں جانور چراتے چراتے دور نکل گیا، ذرا آنے میں دیر ہو گئی، تو جب میں آیا تو دیکھا کہ والدین میرے سو چکے تھے، لیکن پھر بھی میں نے جانوروں کا دودھ دھویا، دودھ نکالا، اور نکال کر کے جب لے کر کے آیا ماں باپ کے کمرے میں تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی سو رہے ہیں۔ تو میں وہ دودھ کا پیالہ ویسے ہی پکڑ کر کے کھڑا ہو گیا ہاتھ میں، اور جب تک کہ میرے ماں باپ اٹھتے نہیں، حالانکہ میرے بچے میرے پیروں میں آ کر کے لڑنے لگے بھوک کی وجہ سے، نہ میں نے غلاموں کو دودھ دیا، نہ بچوں کو دیا، نہ بیوی کو دیا، میں پیالہ ویسے ہی پکڑ کر کے کھڑا رہا، اور صبح ہو گئی۔ جب ماں باپ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ میں نے دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا ہوا ہے، تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ دودھ میرے ہاتھ میں سے لے کر کے پیا، تو انہوں نے شام کا دودھ لے کر کے میرے ہاتھ سے پیا۔ تو اللہ اگر یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا ہے تو ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما اور اس پتھر کو ہٹا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس میں سے دوسرا بندہ کہنے لگا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک ہمسایہ تھی، یعنی پڑوسی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کروں، لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی آ گئی، قحط پڑ گیا، اور اس قحط نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ قحط سے مجبور ہو کر کے میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے 120 درہم دیتا ہوں، تو وہ لے لے اور میری خواہش کو جو ہے پورا کر دے۔ کہتے ہیں وہ آئی اور آنے کے بعد جو ہے وہ لیٹ گئی، اور میں اس کے اوپر بیٹھ گیا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ میں اپنی خواہش کو پورا ہی کرنا چاہتا تھا، تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ کے لیے اس مہر کو نہ توڑ جس کا تو حقدار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا، اور وہ 120 درہم بھی میں نے، دینار بھی اس کو دے دیے اور کہا کہ یہ تو لے کے جا، اور میں وہاں سے دور ہو گیا۔ تو اللہ یہ عمل اگر خالص میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو ہمیں نجات عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرا بندہ کہنے لگا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کو کام کرنے کے لیے اپنے پاس لایا تھا، وہ میرے پاس کام کیا، اور دن بھر کام کرنے کے بعد اس کی کچھ پریشانی کی وجہ سے وہ بغیر مزدور لیے کے چلا گیا۔ میں نے کئی دن انتظار کیا اور نہیں آیا، تو میں نے اس کی مزدوری کے رقم کو کاروبار میں لگایا، یعنی کہ اس کے ذریعے سے ایک بکری خریدی، پھر بعد میں بکریاں زیادہ ہوئے تو بیچ کر کے اور چیزیں میں خریدتا گیا۔ تو کئی سالوں کے بعد وہ آیا، شاید اس کو قحط نے پریشان کیا، وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری عطا فرما۔ ذرا بولو ہم اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ بھئی وہی 500-400 روپے جو ہے 1000 روپے وہ دے کے چھوڑ دیتے۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ کہنے لگا کہ یہ جو ریوڑ دکھ رہا ہے، یہ بکریاں ہیں، یہ گائے ہیں، یہ بیلیں ہیں، جتنے بھی جانور تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب لے کے جا، یہ سب تیرا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کر۔ تو اس نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں نے تیری مزدوری کے پیسے کو کاروبار میں لگایا تھا اور اس کے نفع میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اسے سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ اس نے پورا لے لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ عمل اگر میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غار سے پتھر ہٹ گیا اور یہ تینوں جو ہے باہر نکل گئے۔ تو ہماری زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل ضرور ہونا چاہیے جس کو صرف ہم اور ہمارا رب جانتے ہوں، کوئی نہ جانتا ہو، اور جو بندہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع فرماتے ہیں۔
یہاں تک کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ پہلا فرمایا کہ شہید، اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی کیا ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں اتنی بہادری سے لڑا کہ تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے بہادری مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، میری خوشنودی کے لیے نہیں دکھایا تھا، بلکہ تو نے بہادری دکھائی تھی کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے۔ سو وہ دنیا میں کہا جا چکا ہے، اب تو جا انہی سے ثواب لے لے جن کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جو کہ سخی ہوگا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال عطا فرمایا تھا، میں نے سخاوت کی، اتنی سخاوت کی کہ ہر ایک کی میں نے ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، تو نے سخاوت اس لیے نہیں کی کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے سخاوت اس لیے کی تھی تاکہ لوگ تجھے سخی کہے۔ سو دنیا میں کہا جا چکا ہے، اور اب تیرے عمل کا اجر اور ثواب انہی سے لے لے لوگوں سے۔ اور تیسرا وہ شخص جو عالم ہوگا، اس کو لایا جائے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا رہا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے علم دین کو حاصل کیا اور تیرے علم کو میں نے پھیلایا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا فقیہ سمجھے، بڑا عالم سمجھے، اس لیے تو نے یہ کیا ہے۔ لہٰذا سو دنیا میں تجھے کہا جا چکا ہے، اب اس کا اجر اور ثواب تو انہی کے پاس سے جو ہے لے لے۔ چوتھے بندے کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا۔ تو آج جو کچھ اعمال ہم دنیا میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، چاہے وہ برے ہیں چاہے وہ اچھے ہیں، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ابھی عصر کی نماز میں ایک حدیث آئی، آپ نے بھی سنی، منتخب حدیث کے اندر، کہ ایک بندہ نماز کو سنوار کر اس لیے پڑھتا ہے، اچھی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد میں آیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور بازو میں لوگ بیٹھے ہوئے، تو دیکھ رہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو اس لیے ایک دم سکون اور اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور اچھا نمازی کہیں۔ تو اللہ نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ انہی سے ثواب لے لے جن کو دکھانے کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی۔ تو عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور مسلمان اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے، اور مخلص کا مطلب یہی ہے کہ خالص اللہ کے لیے عمل کرے، کسی اور کے لیے عمل کو نہ کرے۔ اور دیکھیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی روایت ہے، کہ انسان اگر بند کمرے میں یا کسی ایسی گفا میں جا کر کے عمل کرتا ہے جہاں پہ روشنی آنے کا بھی ذریعہ نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، ویسے جگہ میں عمل کر لیتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، تو وہ عمل ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ اگر نیک عمل ہے تو اس کو ظاہر کر کے کیا فائدہ، اور برا عمل ہے تو اس کو چھپا کے کیا فائدہ؟ عمل تو ظاہر ہی ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا عمل جو کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے، کسی اور کے لیے بالکل عمل نہ کرے۔ اگر لوگ آج دنیا میں کہیں گے تو تھوڑا بہت کہیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا، اور وہ عمل لوگوں کے لیے کہلائے گا۔ اس لیے صرف اور صرف عمل اللہ کے لیے کرے، یہی عمل جو ہے ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ یہودی لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ یہودی یا نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے الٹا سوال کر دیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان سے ذرا پوچھو کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ زیادہ کون جاننے والا ہے؟ اللہ ہی نے پیغمبروں کو بھیجا ہے تو کیا تھے، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اور آگے اس کا جواب دیا گیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اللہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ یعنی کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں، آپ کی ہجرت کی جگہ کے بارے میں وضاحت ہے، آپ کے پیدائش کے دن کے بارے میں معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا
کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی بغض اور دشمنی کی وجہ سے اس گواہی کو انہوں نے چھپایا، لوگوں کو نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور یہاں پر دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے جو دوسری آیت میں آپ کو آگے آئے گا، تو گواہی کو چھپانے والا ظالم ہے۔ لہٰذا کسی معاملے کے لیے اگر تمہیں گواہ بنایا جائے اور گواہی کے وقت میں گواہی دینے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اس وقت میں حاضر نہ ہونا یہ ظالم ہونا ہے۔ لہٰذا گواہی کو کبھی نہیں چھپانا چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی گواہی کے لیے بلاتا ہے اور تم اس کی یقیناً گواہ ہو تو اب گواہی کو ادا کرو، لوگوں کے ڈر سے اس گواہی کو چھپاؤ مت کہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، یہ کریں گے، یہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے لیے اس گواہی کو تم ادا کرو۔ اور آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تمہارے اچھے یا برے اعمال سے اللہ کیا ہے؟ غافل نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہے، اچھا ہو اس کو بھی جاننے والا ہے، برا ہو اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اور آگے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو کچھ انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے جو کچھ تم نے کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی۔ یہ آیت پہلے بھی آئی تھی اور یہاں پر آ کر کے مکمل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے کاموں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور تمہارے لیے وہ کام آئے گا جو تم نے کیا ہے اور ان کے لیے وہ کام آئے گا جو انہوں نے کیا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر جھگڑا ہی ختم ہو گیا مسئلہ۔ کیا جھگڑا ختم ہو گیا؟ اب ہمیں دوسروں کے اعمال کو دیکھتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، بستانہ کیا کر رہا ہے، انہیں کہاں جا رہا، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کھا رہا، انہیں کیا کما رہا، یہ دیکھتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اس کے عمل کے بارے میں تمہارے کو جواب نہیں دینا ہے۔ کس کو جواب دینا ہے؟ اپنے کو۔ ہمیں جواب دینا ہے ہم نے کیا کمایا، ہمیں جواب دینا ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے جواب دینا ہے ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑ دی، کتنے روزے رکھے، کتنے روزے چھوڑ دیے، حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں، جائز کر رہے ہیں کہ ناجائز کر رہے ہیں، اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ لہٰذا کبھی دوسروں کے بارے میں بچ پچے اس کے بارے میں کچھ مت بولو۔ پہلے تو اس کے بارے میں بچ پچے بولنا غیبت ہے۔ اچھا، لوگ غیبت کو غیبت بھی نہیں سمجھتے۔ بعض اوقات کیا ہے، بات کرتے کرتے بولتے ایسی بات نکلی بول کے بول دیا، ورنہ میرا ارادہ بولنے کا نہیں تھا، ایسا صاف کرتے اس کو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیبت وہ چیز ہے کہ کسی انسان کے بارے میں تم وہ بات کرو جو اس کے اندر موجود ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، اس کے بچ پچے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ چیز نہ ہو تب آپ نے فرمایا کہ وہ بہتان ہے، اور بہتان کی سزا دنیا میں 80 کوڑے ہیں۔ تو ہم اگر اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ مجھے میرے اعمال کا حساب دینا ہے، مجھے میرے کیے کا حساب دینا ہے، تو انسان دوسروں کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، انہیں اتنا برا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، جو ہم باتیں کرتے نا، یہ سب ختم ہو جاتا، بس دل کے اندر یہ بیٹھ جائے گا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی، لوگوں کے کاموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے صرف اور صرف تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم اپنے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تراشنے کی کوشش کرے، اپنے کمیوں کو دور کرے، اپنے اندر کی برائیوں کو دور کرے، اور اپنے آپ کو اچھے سے اچھا انسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ یہ نہیں فرمایا جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہو، سب سے زیادہ روزہ رکھتا ہو، سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتا ہو، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق جس کے ہوں وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق والا اور اچھے کردار والا بنائے، اور ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے، اور ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب